السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ احباب بخیر ہوں گے۔ سوال جواب کی یہ نشست آج پھر منعقد کی گئی ہے۔ بہت سے سوالات احباب کے آئے ہیں، اس میں رمضان المبارک اور تراویح وغیرہ کے تعلق سے جو زیادہ تھے سوالات، ابھی انہی کو لیا جا رہا ہے جن کی فوری طور پر ضرورت زیادہ ہے۔ باقی کچھ سوالات رہ جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جوابات اگلے سیشن میں یا پھر عید کے بعد دیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہے عبدالحکیم حلیمی امبیڈکر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں تو جب رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو آگے والا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تو اس طرح رکوع اور سجدے میں پڑھنا کیسا ہے اور اس سے تراویح کی نماز میں کچھ خرابی آئے گی یا نہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہے واقعتاً پڑھنا، یعنی جیسے تلاوت کی جاتی ہے تراویح میں، جیسے پڑھا جاتا ہے قیام میں، ایسے پڑھنا ظاہر ہے اس سے تو نماز پہ اثر پڑے گا، نماز خراب ہو جائے گی، حدیث میں منع ہے باقاعدہ۔ اور دوسرے یہ پڑھنے سے مراد ہے کہ دل میں پڑھنا اور سوچنا، تو ایسے تو نماز میں سب سوچنا نہیں چاہیے، توجہ اللہ ہونی چاہیے، خشوع و خضوع۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سے سوچ لیتا ہے تو اس سے بہت زیادہ نماز پہ فرق نہیں پڑے گا۔ جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی نماز میں جنگی صفوں کو ترتیب دے رہا ہوتا تھا، تو معلوم یہ ہو کہ کوئی دینی کام اس طرح ہے جو ایمرجنسی والا ہے تو اس کو کچھ سوچا جا سکتا ہے، اور حفاظ پر پڑھاتے وقت کتنا پریشر ہوتا ہے اور کتنی دقت ہوتی ہے وہ پڑھانے والے ہی جانتے ہیں، دوسرے حضرات اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر پڑھنا نہ ہو بلکہ سوچنا ہو، دل میں پڑھنا ہو، تو اس سے نماز میں کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ محمد صاحب سنبل پور جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اذان ہوتے وقت سحری کر سکتے ہیں؟ آپ کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارے یہاں عموماً جیسے ہی وقت ہوتا ہے ایسے ہی اذان شروع ہوتی ہے، اس لیے اس وقت سحری نہیں کر سکتے۔ جو عوام میں مشہور ہے جب تک اذان ہو تب تک کھا سکتے ہیں، تو ہمارے یہاں آپ کا روزہ بیکار ہو جائے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ وقت سے پہلے اذان ہو رہی ہے تو پھر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایسا ہوتا نہیں، اس لیے احتیاط ضروری ہے، ورنہ روزہ خراب ہو جائے گا۔ محمد سیف شاہ گنج جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، رمضان المبارک میں جو لوگ پب جی کھیلتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں، کیا اس سے روزہ میں کوئی خلل پیدا ہوگا؟ محترم، ایک تو پب جی یوں ہی کھیلنا درست نہیں ہے، اور اگر باقاعدہ اس میں ہار جیت کا کھیل ہے تو قمار اور جوا بھی ہے۔ پاور پلے لینے کے لیے بتوں کی تعظیم بھی کرنی پڑتی ہے۔ اب جیسا کہ معلوم ہے اگر یہ کیا گیا ہے تب تو پھر کلمہ پڑھنا بھی ضرور ہے، شادی شدہ ہیں تو پھر نکاح دوبارہ پڑھوانا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ شرکی عمل ہے۔ اور پھر رمضان میں کھیلنا، ظاہر ہے آپ کھیل کر کے دن بھر اگر بھوکے رہیں گے تو آپ کا تو کسی سے مسئلہ پوچھیں گے تو یہی کہے گا کہ روزہ ہو گیا ہے، لیکن روزہ کی جو روح ہے وہ آپ کو کبھی ملنے والی نہیں ہے۔ جو بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، پورے رات اس طرح کے حرکتیں کرنا اور دن بھر سوتے رہنا، یہ روزہ کے بالکل منافی ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، تمام خرافات اور لغویات سے رکنے کا نام ہے، جیسا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ محمد رضوان تلنگانہ اور طیب نعمانی کوپا گنج مئو سے پوچھتے ہیں، دونوں حضرات کا سوال چونکہ ایک جیسا ہے اس لیے جواب ایک ساتھ دیا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں عورتوں کے لیے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یا پڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو اس کی کیا شکل ہے؟ تھوڑا تفصیلی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، عورتوں کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ تراویح جیسے مردوں پہ سنت موقدہ ویسی عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن عورتوں کا جہاں تک مسئلہ ہے نماز کا، تو حدیث تو آئی ہے کہ بھائی جتنی وہ چھپ چھپا کے گھر کے اندر سے اندر اور کونے سے کونے پڑھیں اتنی زیادہ بہتر ہے۔ باقی رہا ان کا جماعت کرنا تو بھی جائز ہے، دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ جو پڑھانے والی ہیں امامہ صاحبہ جن کو کہا جائے، ان کی آواز اتنی معتدل ہو، یا ایسی جگہ پہ وہ کھڑی ہو کر کے امامت کر رہی ہوں کہ غیر محرم تک آواز نہ پہنچے، ان کو نہ سنائی دے، اتنا اعتدال رکھا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو
شرکت کے لیے مائیں بہنیں آ رہی ہیں وہ قریب سے آ رہی ہوں، اگل بغل کے گھرانے سے، جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، چھیڑ چھاڑ کا، بدنگاہی کا، ان سب چیزوں کا اندیشہ نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے، بالاتفاق جائز ہے۔ اور ایک تیسری بات اور خیال رکھنی چاہیے کہ اس میں جو امامت کرنے والی ہوتی ہیں وہ مردوں کی طرح سے آگے نہیں کھڑے ہوں گی، جیسے ہم لوگ مصلی پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، محراب میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسے نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ وہ سب کے بیچ میں کھڑی ہوں گی، یعنی سب جیسے لگتی ویسے ہی وہ بھی اندر رہیں گی، تھوڑا سا امامت کے اعتبار سے وہ سب سے آگے رہیں گی، مردوں کی طرح سے نہیں کھڑی ہوں گی، جیسا کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اس طرح سے امامت کیا کرتی تھی۔ علاؤ الدین کبیر نگر یوپی انڈیا سے پوچھتے ہیں اقامت کے وقت ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال ان کا ہے عورتوں کا جماعت کے ساتھ تراویح پڑھانا کیسا ہے؟ دوسرا سوال کا جواب تو ہم اس سے پہلے سوال میں دے چکے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ جب تکبیر ہوتی ہے تو پہلے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر وہ یوں ہی کھڑے ہو گئے ہیں تو بھی خلاف سنت ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے باندھ کے کھڑا ہونا چاہیے تو ظاہر ہے یہ ایک بدعت اور غلط چیز ہے جس کا ترک کرنا ضروری ہے۔ محمد طیب رامپور سنت کبیر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں عرض یہ ہے کہ اگر بیوی کے والدین اپنی بیٹی کا صدقہ فطر ادا کریں تو اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اگر اپنی بیٹی کا کوئی صدقہ فطر ادا کر رہا ہے، اس نے اجازت دی ہے یا اس نے کہا ہے یا آپ خود اس سے پوچھ کر کے ادا کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، ادا ہو جائے گا۔ محمد عمر آنند جونپور یوپی انڈیا سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا روزے کی حالت میں آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس سے پہلے بھی ہم نے اس مسئلے کی وضاحت کی تھی اور کہا تھا کہ اب یہ رمضان آ رہا ہے، سب لوگ پوچھیں گے۔ دیکھیے روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے، سرما لگانے سے اور اسی طریقے سے کاجل لگانے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ناک میں دوا ڈالیں گے یا کان میں تیل ڈالیں تب بھی روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا اور اس سے صرف قضا لازم ہوگی، آنکھ میں دوا ڈالنے سے کوئی حرج نہیں پڑتا۔ محمد صادق ہسور امبیڈکر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں تراویح کی نماز میں قرآن پاک رفتار کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اہل تجوید نے تو پڑھنے کے اعتبار سے کئی قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے ترتیل، مخارج اور صفات کی رعایت کے ساتھ اطمینان سے پڑھا جائے جیسا کہ عموماً نماز میں پڑھا جاتا ہے، دوسرے ہے تحقیق، بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا جیسے جلسے وغیرہ میں مجلسوں میں پڑھتے ہیں، اور ایک ہے حدر، تھوڑا تیزی کے ساتھ روانی کے ساتھ پڑھنا مخارج وغیرہ کی رعایت کے ساتھ۔ تو بہت سے لوگوں نے تو یہی لکھا ہے کہ نماز میں اور تراویح میں بھی ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن بہت سے فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی نماز میں جیسے ترتیل سے پڑھتے ہیں ایسے تراویح میں ترتیل سے نہیں پڑھنا چاہیے، تراویح میں حدرن پڑھنا چاہیے، یعنی مخارج وغیرہ کی رعایت کے ساتھ تھوڑی رفتار سے پڑھیں تاکہ قوم متنفر نہ ہو، لوگ بھاگے نہ، تقلیل جماعت کا سبب نہ بن جائے، اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے، اتنی رفتار سے پڑھنا چاہیے۔ باقی یہ کہ رفتار سے پڑھنے میں مد ہے، گنہ ہے، اخفا ہے اور حرف کا کٹنا وغیرہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، وہ اگر ہو رہا ہے تو پھر غلط ہے۔ نسیم احمد غازی پور یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا قرآن پاک کو دیکھ کر تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں تو تراویح پڑھانے میں اگر قرآن پاک دیکھ کر کے تراویح پڑھائی جا رہی ہے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مفسد صلاۃ ہے، اس سے نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز ہوگی نہیں۔ لیکن جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قرآن دیکھ کر کے تراویح پڑھانا، نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے ہاں نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ قرآن دیکھ کر کے قرات کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس لیے فقہائے احناف نے لکھا ہے کہ شافعی المسلک وغیرہ کے امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور مفسدات کی رعایت نہیں کر رہا ہے تو اقتداء مکروہ تحریمی ہوگی، اقتداء نہیں کرنا چاہیے، یہ عموماً فقہائے کرام نے لکھا ہے۔ فقہ و فتاویٰ میں یہی مسئلہ بھی درج ہے، لیکن علامہ شامی علیہ رحمہ کا رجحان یہ ہے کہ اگر فرائض میں امام رعایت کرتا ہے تو اقتداء میں کوئی کراہت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ شامی کی عبارت تھوڑی سے میں پڑھ کر کے نقل کر دیتا ہوں، جس میں انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر فرائض کی رعایت امام کرے تو پھر اقتداء کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہی مفتی عبداللہ صاحب استاد محترم، مفتی ریاض العلوم، صدر مفتی اور صدر محدث، ان کا بھی یہی خیال ہے اور وہ یہی بتلاتے ہیں لوگوں کو۔ علامہ شامی لکھتے ہیں والذی یمیل الیہ القلب،
عدم کراہت الاقتداء بالمخالف ما لم يكن غیر مراع فی الفرائض لأن كثيرا من الصحابہ والتابعین كانوا ائمة مجتہدین وهم يصلون خلف امام واحد مع التباین مذاہبہم۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دل جس طرف مائل ہو رہا ہے، یعنی جو بات میرے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر سامنے والا فرائض کی رعایت کرتا ہے تو اقتداء میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام اور تابعین بہت سے مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور اقتداء کرتے تھے۔ اس لیے اگر ایسی حالت میں آپ اقتداء کر رہے ہیں اور وہ سامنے والا شافعی المسلک ہے، کسی دوسرے مسلک کا ہے، قرآن دیکھ کر کے پڑھتا ہے تو آپ کی تراویح ہو جانی چاہیے۔ محمد اسلم گریڈی جھارکھنڈ انڈیا سے پوچھتے ہیں، حضرت سوال یہ ہے کہ تراویح میں جو دعا پڑھی جاتی ہے کیا وہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، تراویح میں جو دعائیں لوگ پڑھتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھن بہت زور بہت لوگ پڑھتے ہیں، اور بہت سی مسجدوں میں بڑے پوسٹر لگائے جاتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے، ثابت ہے ہی نہیں کہیں سے۔ تراویح میں کوئی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تراویح میں یہ ہے کہ تراویح کے معنی راحت پانا، راحت پہنچانا، اپنے آپ کو راحت دینا۔ اب اس میں چاہے آپ دعا پڑھیں، درود پڑھیں، استغفار کریں، ذکر کریں، 2 رکعت اور نماز پڑھ لیں، یہ ٹہلنے چلے جائیں، موقع ہو چائے پی لیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اہل مدینہ تراویح میں 4 رکعت اور پڑھ لیا کرتے تھے، اس لیے امام مالک علیہ رحمہ کے یہاں تراویح کی رکعتیں بھی زیادہ ہو گئیں۔ اور اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ اس وقت میں طواف کر لیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ 2 رکعت اور پڑھ لیا کرتے تھے، تو اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ حدیث سے دعا ثابت نہیں ہے۔ اس دعا کو اس طرح سے شائع کرنا اور اس طرح سے لکھ کر کے لٹکانا، ایسا لگے کہ وہ حدیث سے ثابت ہے، غلط طریقہ ہے۔ شاہ رخ سنبل پور جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، وتر کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ وہی ہے کہ ایک سلام سے 3 رکعتیں پڑھی جائیں، 2 رکعت پر قاعدہ کیے جائے، پھر اس کے بعد 1 رکعت اور پڑھی جائے، اور آخری قاعدہ میں پھر ایک سلام، دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے، یعنی ایک سلام سے 3 رکعت پڑھا جائے۔ احناف کے یہاں یہی طریقہ سب سے صحیح ہے اور واجب ہے۔ عبد الرحمن جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، کیا روزے کی حالت میں PCR ٹیسٹ کورونا کی جانچ کروا سکتے ہیں؟ اس سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ 2 طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ PCR میں بھی ایک ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ناک میں وہ روئی ڈال کر کے رطوبت کچھ ناک کی لیتے ہیں، آلائش، اور اس سے چیک کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبان میں حلق کے قریب لے جا کر کے روئی سے کچھ لعاب لیتے ہیں، اس سے کورونا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ دونوں طریقہ میں چونکہ کوئی دوا وغیرہ نہیں ہوتی ہے اور اس سے کوئی دوا وغیرہ ناک میں اور حلق میں نہیں جاتی، اس لیے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس ٹیسٹ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس میں روئی میں دوا لگی ہے تو پھر دوسری بات ہے، دوسرا مسئلہ ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں۔ اور ایک طریقہ اور ٹیسٹ کا ہے، وہ بلڈ کے ذریعے جو ٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ تھوڑا سا بلڈ نکالا جاتا ہے، جیسے عام حالات میں روزے کی حالت میں کسی بھی جانچ کے لیے تھوڑا بہت بلڈ نکلوا سکتے ہیں، ایسے ہی یہاں پر بھی بلڈ نکلوا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ اتنا بلڈ نکلے گا، 1 سرنج اور آدھی سرنج، اور اتنا ضعف ہو جائے کہ روزہ توڑنا پڑے، تو پھر وہ روزہ کی حالت میں نہ کروائے، بعد میں کروا لے۔ محمد شاداب گورکھ پوری متعلم مدرسہ عربیہ ریاض العلوم گرینی سے پوچھتے ہیں، کیا روزے کی نیت بصوم غد نویت من شہر رمضان روزانہ پڑھنا ضروری ہے؟ ہمارے یہاں اکثر مسجدوں میں لوگ سحری کے ختم ہونے پر دعا پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، کیا درست ہے؟ بالکل غلط ہے، غلط ہے، اور اس کو اس طرح سے رائج کر دیا گیا کہ ایسا لگتا ہے کوئی حدیث کی دعا ہے۔ اچھے مدارس بھی اس کو شائع کرتے ہیں، بصوم غد نویت، اور بہت سی جگہ اذان کے بعد اعلان کے بعد سحری میں بڑی زور دعا پڑھی جاتی ہے، یہ درست نہیں۔ بھائی، نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم سحری کرتے ہیں تو اسی ارادے سے کرتے ہیں نا کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ سحری میں ہم اٹھتے ہیں تو اسی ارادے سے تو اٹھتے ہیں کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد الگ سے کوئی دعا پڑھنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو حدیث سے یہ سمجھنا کہ حدیث سے دعا ثابت ہے، اس اعتبار سے پڑھنا، یا یہ سمجھ کر کے پڑھنا کہ یہ نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارا روزہ نہیں ہوگا، انتہائی غلط بات ہے۔ مفتی محمد دانش کھیتا سرائے جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب، میرے بھائی کی 2 مہینے سے طبیعت خراب ہے اور ان کا روزہ بھی چھوٹ رہا ہے، تو جو روزہ چھوٹ رہا ہے اس کا بعد میں کفارہ بھرنا پڑے گا یا بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا؟ دیکھیں، جب ان کو صحت ہو جائے گی، اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد شفا عطا فرمائے، آمین، تو پھر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ کفارہ تب ہے جب آدمی بالکل مایوس ہو جائے،
کفارہ ان لوگوں کے لیے جو اب بالکل روزہ رکھنے کے لائق نہیں رہ گئے ہیں یا کوئی امید نہیں لگ رہی ہے کہ اب وہ ٹھیک ہوں گے، پھر ان کے لیے کفارہ ہے۔ محمد ذیشان جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ وتر کی آخری رکعت میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا کیسا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہم لوگ قنوت والی دعا پڑھتے ہیں، وہ تو خیر ہے ہی ہے، اور بعض لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ ہمارے افضل یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگی جائے، یوں ہی دعا پڑھ لی جائے، اور اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے بھی مانگتا ہے آپ اس میں پیچھے سے آمین آمین کہتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رضوان احمد جھارکھنڈ انڈیا سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنی تیز رفتار سے تراویح سنا رہا ہے کہ اس کا حرف کٹ رہا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، تراویح میں تھوڑا تیز رفتاری سے پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ متنفر نہ ہو، بھاگے نہیں، لیکن اتنی بھی تیز رفتاری نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے حرف کٹنے لگے، اس کی وجہ سے مدہ، گنہ، اخفا ان چیزوں میں خرابی آنے لگے، اس طرح سے نماز بھی خراب ہو سکتی ہے، اس کا بہت لحاظ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تیزی سے پڑھنے کے چکر میں ایسا پڑھنے لگتے ہیں کہ قرآن ہی ان پر لعنت کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرات کرنے والے، تلاوت کرنے والے ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، اس سے پرہیز ضروری ہے۔ دلشاد احمد مقیم حال سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب، سعودی عرب میں جو لوگ تراویح قرآن پاک دیکھ کر پڑھتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ اس کا جواب ابھی اس سے پہلے آیا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں تو امام صاحب کے ہیں، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں قرآن دیکھ کر کے پڑھنا یہ مفسد صلاۃ ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن شوافی وغیرہ کے یہاں مطلقاً پڑھنے کی گنجائش ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اکثر فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی امام اس طرح سے پڑھتا ہے تو اقتداء مکروہ تحریمی ہے، لیکن علامہ شامی علیہ الرحمہ کا رجحان یہ ہے کہ اقتداء میں کوئی حرج نہیں ہے، جب وہ فرائض کی رعایت کرتا ہو تو کوئی حرج نہیں، اقتداء آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس قول کے مطابق، اور جیسا کہ مفتی عبداللہ صاحب صدر مفتی ریاض العلوم، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ایسی حالت میں اقتداء کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرحان شیرازی جیگہاں جونپور یوپی انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں تمل ناڈو میں ہوں، یہاں عشاء کے فوراً بعد، فرض کے فوراً بعد تراویح شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد وطر، کیا وطر کے بعد سنت مؤکدہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، سنت کا اصل وقت تو سنت جو طریقہ ہے، سنت کا اصل وقت جو سنت طریقے پہ ہے کہ نماز کے بعد متصلاً پڑھیں، پہلے سنت پڑھیں اس کے بعد وطر پڑھیں، اور سنت پڑھیں پھر تراویح پڑھیں پھر وطر پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے وطر پڑھ لے یا تراویح پڑھ کے وطر پڑھ کے پھر سنت پڑھے تو سنت تو ادا ہو جائے گی، ہاں یہ کہ یہ خلاف سنت کام ہوگا، سنت تو اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ خلاف سنت طریقہ ہوگا۔ انس غزالی اعظم گڑھ یوپی انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کی وطر کی نماز جماعت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعائے قنوت کے بعد امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ نیز یہ بھی بتا دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعائے قنوت سری پڑھیں یا جہری، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دعائے قنوت جہری پڑھیں یا سری؟ دیکھیے، سنت طریقہ تو وہی ہے کہ بھائی ایک دعائے قنوت آپ کو پڑھنا ہے، کوئی بھی آپ اٹھا لیجیے، اصل تو ہے دعا، اور پھر اس میں سنت یہ ہے کہ دعائے قنوت، دعا میں تو کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، دعائے قنوت پڑھیں، پھر اس میں ڈبل ٹبل دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک دعائے قنوت کافی ہے، اور ہمارے یہاں اس کا سرن پڑھنا یہ ضروری ہے۔ محمد التمش بدوہی یوپی انڈیا سے پوچھتے ہیں، رمضان المبارک کا فطرہ اور زکوٰۃ کیسے اور کتنی نکالیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے بارے میں تو معلوم ہی ہے کہ صاحب نصاب ہو، سال گزر جائے، نصاب ہونا یہ ضروری ہے اور سال گزرنا یہ شرط ہے، اس کے بعد پھر 40% پہ 1%، یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ، 40,000 میں 1,000، 40 لاکھ میں 1 لاکھ، 100 روپے میں 2.5%۔ اور فطرت کا جہاں تک معاملہ ہے کہ جو لوگ بتاتے ہیں، عام طور پہ مدارس وغیرہ سے پمپلیٹ شائع ہوتے ہیں کہ اس سال فطرہ 30 روپے ہے، 35 روپے ہے، تو یہ سب سے لو کوالٹی ہے، ورنہ فطرہ کھجور سے بھی ہے، کشمش سے بھی ہے، جو سے بھی ہے، اور سب ایک ایک سا ہے، جو 3 کلو کچھ گرام ہوتا ہے، اس اعتبار سے اگر نکلوائیں گے تو کافی قیمت بنتی ہے، اور جو صاحب حیثیت ہیں ان کو اسی اعتبار سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو 30-35 والا بتایا جاتا ہے سب سے لو کوالٹی ہوتا ہے، اور اگر آپ کا کچھ سوال ہے تو برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں۔ ملک سعید الرحمان علن پور امبیڈکر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں، کیا صدقۃ الفطر وطن اصلی میں دینا ضروری ہے یا کہیں بھی دے دیں ادا ہو جائے گا؟ ادا کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ جہاں ہیں وہاں دے دیں، یا جہاں آپ کا مال ہے، جہاں آپ کے پیسے وغیرہ ہیں وہاں بھی دلوا دیں، وطن اصلی میں دینا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ جہاں ہیں وہاں بھی ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔
اور آپ نے پوچھا بہتر طریقہ کیا ہے؟ بھائی بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ جہاں لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں، خاص طور پر اپنے رشتہ دار وغیرہ میں، آپ وہاں پہنچائیں تو اس میں ڈبل ثواب ہوگا، ایک تو صدقہ فطر وغیرہ ادا کرنے کا اور دوسرے صلہ رحمی کا۔ ارباز عالم گرینی جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، کیا الٹی ہونے سے یعنی قے ہونے سے، الٹی ہونا مطلب قے ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، قے ہونے سے عموماً روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عوام میں یہ غلط بات مشہور ہے، قے ہو گئی بس وہ کھانے پینے لگتے ہیں، سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا۔ 12 شکلیں سب نکلتی ہیں قے کی، 12 صورتیں بنتی ہیں، اس میں صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ ایک تو یہ کہ منہ بھر کر کے قے آئی ہو اور اس کو لوٹا لیا ہو، منہ بھر کر کے قے ہوئی ہو، قے آئی ہو اور اس کو لوٹا لیا ہو، تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جان بوجھ کر کے منہ بھر کر کے کسی نے قے کیا ہو۔ ایک تو یہ کہ منہ بھر کر کے قے آ رہی ہو اور اس کو لوٹا لے، دوسرے یہ کہ منہ بھر کر کے جان بوجھ کر کے قے کر دے، تب روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابو حذیفہ بسکھاری امبیڈکر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر تراویح کی 8 رکعت میں ایک پارہ پڑھا دیا جائے، اس کے بعد باقی کے 12 رکعت میں الم تری کیف سے پڑھا جائے تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیں، جب پڑھنا ہی ہے تو پھر 20 رکعت میں اطمینان سے پڑھیں، بہتر یہی ہے۔ باقی اگر آپ چاہیں تو 8-10 رکعت میں اچھا خاصا کور کر لیں، پھر تھوڑا تھوڑا آخر میں پڑھیں، یا یہ کہ سوا پارہ پڑھ کر کے آپ 2-4 رکعت میں اطمینان سے الم تری کیف سے پڑھ لیں، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی تراویح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تراویح ہو جائے گی۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔